1 مہینے میں پریگننسی تب ہوگی جب روزانہ مجھے اپنے قریب آنے دو گی، اپنا وارث پیدا کروا کے تمہیں طلاق دینی ہے میں نے۔ ساویار اس کی نسوانیت کو کچل کر اپنی محبوب بیوی کے پاس چلا گیا۔ ساویار کی بیوی بانجھ تھی۔ اس کے بابا نے وارث پیدا کروانے کے لیے اپنی یتیم بھانجی کے ساتھ ساویار کی دوسری شادی کروا دی۔ اگلی رات وہ بخار میں تپ رہی تھی، مگر ساویار کو جلد از جلد وارث چاہیے تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایک بار پھر سے ساویار اس کے وجود کچن کے سارے کام ختم کرنے کے بعد رافیہ نے باہر لاؤنج کی طرف دیکھا۔ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب بہت زور زور سے اس کے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ رافیہ ڈر گئی۔ وہ جانتی تھی کون آیا ہے۔ جلدی سے اپنے اوپر کمبل لیٹتی ہوئی وہ مزید تکیے کو سینے سے لگاتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اب بھاری قدموں کی آواز اسے اپنے قریب آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمبل اتارا گیا۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے شمس کو دیکھا۔ شمس بھائی آپ؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ شمس کی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی کلائی پہ پہلے سے زخم بنا ہوا تھا۔ شمس نے بہت زور سے اس کی کلائی کو دبوچا۔ جتنا تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی اتنا ہی میں تیرے پاس آؤں گا۔ شمس اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ شمس بھائی پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ اتنی رات کو آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زخم پہ اس کی انگلیاں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ لائبہ بیگم دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ لائبہ بیگم کو دیکھتے ہی شمس کمرے سے باہر چلا گیا۔ لائبہ بیگم غصے میں چلتی ہوئی رافیہ کے پاس آئی۔ ایک دم سے اس کے بالوں کو پکڑ لیا۔ یہ میرا بیٹا اتنی رات کو تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والی 2 ٹکے کی لڑکی تو میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالے گی؟ اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گئی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں تائی جان، میں نے انہیں نہیں بلایا تھا، وہ خود آئے ہیں میرے کمرے میں، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تائی جان، کیا تو نے فضول بکواس کی؟ میرے بیٹے کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کرو گی؟ ایک اور تماچا تائی جان نے اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ خبردار، جو آج کے بعد تجھے میں نے اپنے بیٹے کے آس پاس بھی دیکھا اور اس کمرے میں رہنے کی تیری اوقات نہیں۔ تائی جان نے اس کے بازو سے پکڑا تھا۔ تائی جان، مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ اسٹور روم میں تجھے بند کرنے؟ نہیں تائی جان، وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، میں وہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بخار ہو گیا تھا۔ تائی جان، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی رہی۔ لائبہ بیگم نے لا کے اسے اسٹور روم میں پھینکا اور اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے سے اسے بچپن سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ تائی جان پلیز مجھے یہاں سے نکالیں تائی جان، میں مر جاؤں گی، پلیز نکالیں۔ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اس کے ہاتھ تھک گئے۔ وہ ایک کونے میں جا کے سکڑ کے بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے صبح صبح اسے بخار محسوس ہونے لگا۔ تقریباً 6 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اٹھ نکل اور جا کے ناشتہ بنا۔ تائی جان، مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ناشتہ بنانے کی۔ اس نے تائی جان کو انکار کیا۔ تائی جان نے ایک دفعہ پھر سے اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے اٹھایا۔ 5 منٹ میں کچن میں مجھے تو نظر آئے، یہ کہتے ہوئے تائی جان چلی گئی۔ وہ بمشکل اٹھی، کمرے میں آئی۔
شاور لے کے فریش ہوئی، باہر آئی۔ اس کا سارا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ کچن میں آنے کے بعد وہ ناشتہ بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ پہ زخم بنا ہوا تھا، جہاں پہ اسے بہت زیادہ جلن کا احساس ہونے لگا۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ تائی جان اور باقی سب باہر تھے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا، سامنے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے شمس کھڑا ہوا تھا۔ شمس بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ چائے چاہیے؟ میں آپ کو ابھی بنا دیتی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ شمس نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ ہائے، کتنی زیادہ تمہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ شمس بھائی، میری کلائی کو چھوڑیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے لگی۔ اتنے میں نازیہ کچن میں داخل ہوئی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ لڑکی میرے بھائی کے ساتھ یوں صبح صبح بے حیائی پھیلاتے ہوئے۔ مما دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ نازیہ نے فوراً سے اپنی ماں کو بلایا۔ نازو، کیا ہو گیا ہے؟ لائبہ بیگم جیسے ہی پھر سے شمس کو اور رافیہ کو اتنے قریب دیکھا تو پھر سے وہ غصے میں تپ گئی۔ تجھے ذرا شرم نہیں آتی؟ شمس، تم جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے شمس کو وہاں سے بھیج دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تائی جان، آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ ہمیشہ مجھے پہ کیوں چلاتی رہتی ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے کی ساری غلطی۔ ابھی اس کی بات ادھوری تھی۔ لائبہ بیگم نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو میرے بیٹے کے بارے میں کوئی بکواس کی۔ تائی جان کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ آج دوپہر میں اچھا سا کھانا بنانا، کیونکہ تمہارے ماموں اور تمہارے کزن نے آنا ہے۔ شکر ہے انہیں بھی تمہارا خیال آ گیا۔ اللہ کرے تجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس گھر میں نحوست پھیلا کے رکھی ہوئی ہے، وہ نفرت بھرے انداز میں بولی۔ سارا دن وہ کام کرتی رہی۔ دوپہر کے وقت گھر میں گہما گہمی تھی۔ اس کے ماموں جان آ چکے تھے، ساتھ اس کا کزن آیا تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رافیہ زیادہ اپنے ننہال والوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اس نے ٹیبل پہ کھانا لگایا، مگر تائی جان نے آج اسے کہہ دیا تھا، تم بھی آ کے سب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا لینا۔ وہ آ کے بیٹھی ہی تھی جب اسے اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کے دیکھا۔ سامنے بیٹھا ہوا اس کا کزن ساویار مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ مار پٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حاشر صاحب کہنے لگے، بیٹا، یہ آپ کے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ماموں جان، وہ میں گر گئی تھی۔ وہ اپنی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولی۔ بیٹا دھیان کیا کرو، تائی جان کہنے لگی۔ دھیان تو اس میڈم کے اور ہی کاموں میں ہوتے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہم تو یہاں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ کچھ آپ کی بھانجی کے چال چلن بھی اچھے نہیں ہیں۔ لائبہ بیگم کی بات سن کے حاشر صاحب کے ہاتھ رک گئے تھے کھانا کھاتے ہوئے۔ انہوں نے اپنی معصوم سی بھانجی کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے ہمیشہ ان کی بہن نے بھی اس گھر میں تکلیفیں برداشت کی تھیں، اور ان کی بھانجی کے چہرے اور ہاتھوں سے واضح ہو رہا تھا کہ اس پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ نبیل صاحب کہنے لگے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لائبہ تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کے تایا جان نے لائبہ بیگم کو خاموش کروانا چاہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ لنچ کرنے کے بعد رافیہ سب کے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ چائے پینے کے دوران گپ شپ ہو رہی تھی۔ وہ سب کے درمیان سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ پیچھے سے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، سامنے ساویار کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پہ دوپٹہ سیٹ کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ساویار نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بہت عجیب حالت ہو رہی ہے آپ کی۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا؟
وہ تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں، زاویار کو نہ جانے کیوں اپنی معصوم سی کزن اچھی لگی تھی، مگر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ شمس نے جیسے ہی زاویار کو کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھا تو فوراً سے کمرے میں داخل ہوا اور ایک دم سے اسے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہ کمرے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے آیا تھا؟ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پلیز پیچھے ہٹیں۔ اس نے شمس کو پیچھے کرنا چاہا۔ میں نے بولا ہے کہ یہ تم سے ملنے آیا تھا، تم اسے جانتی ہو؟ اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے کیا تمہارا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں شمس، پلیز پیچھے ہٹو۔ تم صرف میری ایک بات یاد رکھنا، شمس نے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہا تو وہ تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ میرے علاوہ کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، سمجھی؟ تم صرف میری ہو۔ شمس نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویار بیٹا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاشر صاحب کی بات سن کے زاویار نے موبائل سے سر اٹھا کے دیکھا۔ جی بابا جان، میرے خیال سے ہمیں شام کو واپس چلنا چاہیے۔ میں اس عجیب سی جگہ پہ تو ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ پتہ نہیں پھپھو نے کیسے جہاں گزارا کیا، ایسے گھر میں، ایسے لوگوں کے درمیان۔ زاویار بولا۔ بیٹا دیکھو، میں چاہتا ہوں تم میری بھانجی رافیہ سے نکاح کر لو۔ میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کروا کے یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زاویار ایک دم سے اٹھا۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور نائلہ سے میں کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دیکھو تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہونے والا ہے، ابھی تک نائلہ کے ہاں کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو کیا تم ساری زندگی ایسے گزار دو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ رافیہ مجبور بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گی، اور رافیہ کو ہم جیسے مرضی رکھیں، اسے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم بے شک اسے بیوی والے حقوق نہ دینا، لیکن تم اسے اپنا بچہ پیدا کروا لینا، اس سے نائلہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نائلہ کو کہہ دینا وہ بس تمہارے لیے ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حاشر صاحب اسے منانے کے لیے اسے ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن بابا جان یہ اس پہ ظلم ہوگا۔ ہم اسے ایک جہنم سے نکال کے دوسری جہنم میں نہیں دھکیل سکتے۔ لیکن بیٹا دیکھو، اولاد کے لیے تمہیں کبھی نہ کبھی شادی کرنی پڑے گی۔ میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بغیر اولاد کے رہے، تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ نہیں بابا جان، وہ انکار کر رہا تھا، مگر حاشر صاحب کی کچھ باتوں کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ حاشر صاحب نے جب یہ بات فرقان صاحب سے کی تو وہ فوراً سے مان گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ان کی بھتیجی اب مزید اس گھر میں رہے۔ وہ اپنی بیوی کا رویہ اپنی بھتیجی کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ شمس کی غیر موجودگی میں اس کا نکاح بہت سادگی سے زاویار کے ساتھ کروا دیا گیا۔ فرقان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے شمس کی موجودگی میں اس کا نکاح ہو۔ بیٹا تم کام کرو، مجھے کسی اور کام کے سلسلے میں جانا ہے تو تم لوگ چلے جاؤ، میں اپنی دوسری گاڑی میں چلا جاؤں گا۔ مجھے فی الحال اسلام آباد جانا ہے تو تم دونوں چلے جاؤ۔ رافیہ سادہ سی دلہن بنی ہوئی تھی، گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سے زاویار نے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آ کے بیٹھ گیا۔ گاڑی میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ پلیز رونا بند کریں۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ وہ باہر کی طرف دیکھتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ زاویار کی نگاہیں بار بار اس کے ہاتھ کی طرف جا رہی تھی، جہاں پہ کافی زیادہ جلنے کے زخموں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پہ بھی نشان بنے ہوئے تھے، جس کو نازوں نے ہلکے ہلکے میک اپ سے چھپا دیا تھا۔
میں ملک سے باہر تھا، مجھے نہیں اندازہ آپ کے ماما بابا کو کیا ہوا ہے۔ وہ اس کا رونے سے دھیان ہٹانے کے لیے اسے سوال پوچھنے لگا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ رونا بند کریں۔ اس نے پانی والی بوتل اسے پکڑائی، وہ پانی پینے لگی، ٹھنڈ کی وجہ سے ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ کافی دور سنسان جگہ پہ اس نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈر کے بولی۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد باقی سفر سٹارٹ کریں گے۔ سفر بہت لمبا ہے، آپ ایسے روتی رہیں گی تو راستے میں ہی بے ہوش ہو جائیں گی۔ ساویار نے نرمی سے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ چلیں۔ وہ نہیں جانتی تھی ساویار کی پہلے سے بیوی ہے یا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ساویار کی ہمدردی اور محبت دیکھ کے اپنے دل کو دھڑکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ساویار نے پیچھے پڑی ہوئی اپنی شال اٹھا کے اسے دی۔ اس نے شال اپنے گرد اوڑھ لی۔ ٹھنڈ کافی زیادہ ہو رہی تھی، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ نہ جانے کب وہ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے اپنی ماما جان کو تو اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، مگر نائلہ کو ابھی تک اس نے نہیں بتایا تھا۔ نائلہ کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ پریشان ہو رہا تھا، نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس نے تو سارے گھر کو سر پہ اٹھا لینا تھا۔ نائلہ کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے سوئی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھا، چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت تھی۔ اس سفر کے دوران وہ کافی زیادہ تھک چکا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ رافعہ آنکھیں کھولو، اس نے نرمی سے رافعہ کا نام پکارا، مگر رافعہ ابھی اٹھی نہیں۔ وہ گاڑی اندر پورچ میں کھڑی کرتا ہوا اسے اٹھانے لگا۔ رافعہ، وہ سخت لہجے میں بولا، تو رافعہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ جی تائی جان۔ تائی جان نہیں، میں ہوں، اٹھیں، گھر آ گیا ہے۔ وہ اسے اٹھانے کا کہنے لگا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے آ کے دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی تو اچانک اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ فوراً سے اسے تھام گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ ٹکر ٹکر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نائلہ، جو گاڑی کا ہارن سن کے اس نے تو سارے گھر کو سر پہ اٹھا لینا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نائلہ، جو گاڑی کا ہارن سن کے کھڑکی کے پاس ساویار کو دیکھنے آئی تھی، اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی کسی اور لڑکی کو دیکھ کے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، فوراً سے کمرے سے باہر بھاگی۔ سے ساویار اسے سیدھا کرتا، ملازم کو اس کا سامان نکالنے کا کہہ کے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، سامنے لاؤنج میں نائلہ غصے میں کھڑی ہوئی تھی۔ بڑا اسے اپنی باہوں میں تھام رہے تھے۔ نائلہ نے آتے ہی وار کیا۔ صالحہ بیگم کی آ گئی تھی۔ عجیب نگاہوں سے صالحہ بیگم نے نفرت سے رافعہ کی طرف دیکھا۔ رافعہ نے سلام کیا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں موجود تھی اور دلہن کو دیکھ کے تو نائلہ کا دماغ گھوما۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نائلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس لڑکی کے لیے آپ کمرہ سیٹ کروا رہی تھی آنٹی؟ آپ نے تو مجھے اس بارے میں بتایا نہیں کہ کوئی لڑکی بھی ان کے ساتھ آئے گی، اور یہ دلہن کے روپ میں کیوں ہے؟ نائلہ کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ رافعہ کو کمرے میں چھوڑ آئیں۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ آ جائیں بی بی جی۔ وہ اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف چلی گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ دیکھو نائلہ، ہم اس ٹاپک پہ بعد میں آرام سے بات کریں گے۔ میں پوچھ رہی ہوں، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے گریبان سے پکڑ کے وہ اسے جھنجھوڑ چکی تھی۔ جو تم ہو وہی وہ لڑکی بھی ہے میری۔ اور یہ سن کے نائلہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پہ آسمان گرا دیا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری جگہ تم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ نائلہ، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس نے آہستگی سے نائلہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ نائلہ پلیز چلو کمرے میں،
میں تمہیں بتاتا ہوں، سالیہ بیگم غصے میں کہنے لگی۔ اب کیا اسے سمجھاؤ گے؟ دھوکہ تو تم اسے دے ہی چکے ہو۔ کیا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ضروری تھا؟ مما پلیز خاموش ہو جائیں، میں بتاتا ہوں ساری حقیقت۔ نائلہ چلو کمرے میں، میں کہیں نہیں جاؤں گی یہاں سے، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی ابھی کی ابھی۔ اس لڑکی کو طلاق دو۔ نائلہ خاموش ہو جاؤ۔ اس نے نائلہ کو خاموش کروانا چاہا۔ اس کے بابا تو کتنے آرام سے اس لڑکی کو اس کے پلو سے باندھ کر خود چلے گئے تھے۔ انکل کہاں ہیں؟ انہوں نے سب کچھ کیا ہے، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ساویار، میں تمہیں کبھی اس لڑکی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی طلاق دو۔ دوبارہ سے ہیجانی کیفیت میں آ گئی اور اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کمرے میں لے کے آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا۔ یہاں بیٹھو۔ صوفے پہ اسے بٹھایا، اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نائلہ پریشان نہیں ہوتے، وہ صرف ایک ملازمہ کی حیثیت سے اس گھر میں رہے گی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اوپر میرے ساتھ بیٹھو۔ نائلہ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تمہیں پتہ ہے، اس لڑکی سے صرف میں نے اپنا بچہ پیدا کروانا ہے، اس کے علاوہ اس کی حیثیت صرف ایک ملازمہ جیسی ہوگی۔ جیسے باقی ملازمین اس گھر کا کام کرتے ہیں، ویسے ہی وہ لڑکی بھی اس گھر کا کام کرے گی۔ میری بات کو تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نائلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن آپ نے اس سے نکاح کیا ہے، آپ اس کے پاس بھی جائیں گے، اس کے قریب بھی جائیں گے، جو حق میرا ہے وہ آپ اسے دیں گے۔ دیکھو ڈاکٹر نے کیا بولا تھا، تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور تم مجھے ایسے بھی قبول ہو نائلہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے، بابا جان کی خواہش تھی کہ میرے بچے ہوتے، اس وجہ سے میں نے بابا کے ساتھ کہنے پہ اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ صرف اور صرف ہم اسے بچہ پیدا کروائیں گے، ایک بچہ، بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا، لا کے میں تمہاری گود میں رکھوں گا۔ تمہیں بچوں کا شوق ہے نا، وہ بچہ صرف تمہارا ہوگا، اس کی ماں تم ہوگی، میں تمہارا ہوں، یہ گھر تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا، تو میرا بچہ بھی تمہارا ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نائلہ اس کے سینے سے لگ گئی، اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے کہنے لگی، پکا وعدہ نا، تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گے، تم کبھی میری جگہ اسے نہیں دو گے؟ نہیں نائلہ، کبھی بھی نہیں۔ میں نے پہلے ہی بابا کو بول دیا تھا کہ اسے میں کبھی کوئی اس کا حق نہیں دوں گا۔ نائلہ اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کر گئی، مگر اس کے ذہن میں اس وقت یہی چل رہا تھا کہ وہ کبھی نہیں اس لڑکی کا بچہ پیدا ہونے دے گی، نہ ہی اسے اس گھر میں رہنے دے گی۔ شمس 2 دن بعد واپس گھر آیا تو گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارد گرد دیکھنے لگا، نازیہ کو دیکھ کے وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے رافعہ کو، آج یہ ملازمہ کام کیوں کر رہی ہے؟ اس کی بات سن کے نازیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، چلی گئی ہے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ کیا مطلب، کہاں گئی ہے؟ شمس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کا نکاح کر کے بھیج دیا ہے، اس کے ماموں کے ساتھ، اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ کیا آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ ماما بابا، آپ لوگ کہاں ہیں؟ ماما بابا، وہ ان کو بلانے لگا۔ وہ لوگ بھی آ چکے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ پہلے وہ لڑکی کم بخت کم تھی، جب تم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں نے کیسے رافعہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروا دیا؟ مجھے وہ پسند تھی، میں نے اسے اپنی غلام بنا کے رکھنا تھا۔ آپ لوگوں نے کیسے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیا؟ وہ صرف میری تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ فرقان صاحب غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بابا جان، آپ نے کیسے رافعہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروایا؟ وہ صرف میری تھی،
اس کے ساتھ اس طرح چلانے پہ اس کے بابا جان خاموش ہو گئے۔ اب مجھے کیا پتا تھا تم اسے پسند کرتے ہو، تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو، ہم نے تو بس اسے جان چھڑانا چاہی۔ لائبہ بیگم کی بات سن کے وہ خونخوار نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ آپ کو اچھی طرح پتا تھا، آپ جانتی تھی میں اسے پسند کرتا ہوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اسے واپس اس گھر میں لے کے آؤں گا۔ وہ ابھی تک دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سج دھج کے کس کے لیے بیٹھی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی۔ اگر میری بیوی تمہاری وجہ سے کبھی مجھ سے ناراض ہوئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ زاویار نے غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کے زاویار تھوڑا نرم پڑا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے وقت ٹائم بعد اس نے پہلی بار کوئی بات بولی تھی۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کے گھر والوں سے۔ میرے گھر والے بندے نہیں کھاتے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہجہ سخت تھا، چینج کر لو، تمہارا بیگ پڑا ہوا ہے، اسے کپڑے نکالو اور چینج کر لو۔ اتنا بھاری لباس پہنا ہے آپ نے میرے ساتھ اولاد کے لیے شادی کی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب تمہیں بھی میری حقیقت پتہ چل گئی کہ تمہارے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ ہاں سنو، تمہارے ساتھ اولاد کے لیے شادی کی ہے۔ مجھے بس تمہارے وجود سے بچہ چاہیے، اس کے علاوہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب ہونے لگا وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی پیچھے پیچھے ہونے لگی، مگر اس کے راہ فرار کے سارے راستے بند ہو گئے اور وہ شخص اسے اپنے حق لے گیا۔ تمام تر حق وصول کرنے کے بعد وہ بکھری ہوئی حالت میں چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ صبح صبح وہ اپنے بھیگے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ ثالیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اسے سر سے پیروں تک دیکھا تھا۔ اس کا نکھرا نکھرا سا روپ، اس کی اجلی اجلی سی رنگت کل رات کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور غصے میں ایک تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور ایک لمحے کے لیے اسے اپنی ممانی جان میں اپنی تائی جان کی جھلک دکھائی دی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا وہ ایک جہنم سے نکل کے دوسرے جہنم میں داخل کر دی گئی ہے۔ کتنے پیار سے اس کے ماموں جان اسے اپنی بہو بنا کے لائے تھے، لیکن جہاں آ کے اسے اندازہ ہوا اسے صرف ایک وارث پیدا کرنا ہے، اسے مشین کی طرح یہاں بھی استعمال کیا جائے گا۔ اپنی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ثالیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ تم نے میری بہو کا آ کے حق مارا ہے، تم میرے بیٹے پہ حق جتایا ہے، تم نے میرے شوہر پہ حق جتایا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی، آج تو تم آرام کرو، بڑی تم نے تکلیفیں برداشت کرنی ہوگی، لیکن آج کے بعد تمہاری زندگی سے سکون غائب ہونے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ثالیہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کا پورا وجود تکلیف سے کانپ رہا تھا۔ آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو گالوں پہ آ گئے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے والی ٹرے تھی اور وہ امید نہیں کر سکتی تھی کہ وہ شخص اس کے لیے ناشتہ لے کے آئے گا۔ وہ بیڈ پہ ناشتہ رکھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نرمی سے بولا۔ اس کے لہجے میں ویسی مٹھاس تھی جیسے اسے بہت زیادہ محبت کرنے والا کوئی انسان اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ ادھر آئیں، ناشتہ کر لیں، میں آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ وہ جانتا تھا نائلہ تو 10 بجے تک اٹھتی ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑا وقت اسے دینا چاہتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی، آہستگی سے
اس کی گال پہ ہاتھ رکھتا۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اتنا نارمل ہوتا ہے، میرے لیے یہ نارمل نہیں۔ چلیں آپ ناشتہ کریں، میں آپ کو میڈیسن دے دوں گا۔ مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، آپ کل رات کے رویے کی وجہ سے ناراض ہیں۔ وہ دوبارہ سے محبت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ آپ کی نظر میں ایک مشین ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مشینوں کو محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مشینوں سے بس اپنے کام کروائے جاتے ہیں۔ آپ مجھے کام بتا دیجئے گا، میں آپ کے کام کر دوں گی۔ میرا وجود آپ کو چاہیے ہوگا، وہ بھی حاصل کر لیجئے گا، لیکن خدا را مجھے باتوں سے ذہنی اذیت اور تکلیف مت دیجئے گا۔ اس کی آنکھوں میں جس قدر تکلیف تھی کل رات والے رویے کی وجہ سے، ساویار کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ چیلے ناشتہ کریں۔ وہ اس کے منہ کے پاس نوالا لے گیا تو اس نے دھیرے سے ساویار کے ہاتھ سے نوالا پکڑ لیا۔ میں اپنے ہاتھ سے خود کھا سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا، سنجیدگی سے وہ بات کر رہی تھی۔ ابھی وہ اسے ناشتہ کروا رہا تھا جب کمرے کا دروازہ بہت زور سے کھلا اور نائلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے رافعہ کو بازو سے پکڑ کے نیچے فرش پہ پھینک دیا۔ رافعہ ڈر گئی۔ نائلہ یہ کیا ہے؟ وہ غصے میں دھاڑا۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو مجھ سے چھیننے کی؟ تم اسے یہاں بٹھا کے ناشتہ کروا رہے ہو؟ ملازمہ کو ایسے ناشتہ کروایا جاتا ہے؟ تم نے بولا تھا اس کی حیثیت ایک ملازمہ کی طرح اس گھر میں تو ملازمہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہے تھے۔ ساویار نے نیچے گری ہوئی رافعہ کو بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ رافعہ ڈر کے ساویار کے پیچھے چھپ گئی۔ ہٹو یہاں سے، نکلو، اس گھر سے تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، میرا اور میرے شوہر کا گھر ہے۔ اس نے غصے میں رافعہ کے بازو سے پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ ساویار اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوڑو اس کو۔ مگر نائلہ اسے گھسیٹنے والے انداز میں باہر کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ ساویار نے آگے نائلہ کے بازو سے پکڑ کے اسے چھڑایا اور زوردار تماچا نائلہ کے منہ پہ رسید کیا۔ بس کر دو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جاؤ تم کمرے میں۔ اس نے ساتھ ہی رافعہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ رافعہ ڈرتی ہوئی جلدی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بری طرح سے رونے لگی۔ اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ ایک جہنم سے مجھے نکال کے دوسری جہنم میں پھینک دیا گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ساویار نے میرے ساتھ اس وجہ سے شادی کی ہے، انہیں بس بچہ چاہیے میرے وجود سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ۔ وہ نائلہ کو لے کے کمرے میں آیا۔ ابھی تک بھی نائلہ رو رہی تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ نائلہ، رونا بند کرو۔ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے کیوں مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ پہلے آپ میری جگہ اس لڑکی کو دے رہے تھے، اب آپ نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ نہیں میری جان، آج کے بعد میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ بس غلطی ہو گئی نا، میں آپ کے سامنے سوری کر رہا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا جب آپ نے اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا بیہیو کیا۔ وہ اپنے کانوں کو پکڑتا ہوا اس کے سامنے سوری کر رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، اس بار کے لیے آپ کو معاف کر دیتی ہوں، مگر اگلی بار آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتی ہوئی رو رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب مجھے آفس سے لیٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ سے اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ بس ایک بار گڈ نیوز مل جائے نا، اس کے بعد دیکھنا میں اس لڑکی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔
وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ساویار کے جاتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے کہ کبھی اس لڑکی کے وجود سے تمہارا بچہ پیدا ہوگا۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی کوکھ سے تمہاری اولاد جنم نہیں لے گی۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ باہر آئی۔ لائبہ بیگم کہنے لگی، دیکھو نائلہ، ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت آرام سے اس لڑکی کو محبت سے رکھنا ہوگا۔ جب لوہا گرم ہوگا تب ہم ہتھوڑا ماریں گے۔ اور نائلہ ان کی بات کو سمجھ چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ لائبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ دیکھ، صبح والے نائلہ کے رویے کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں بیٹا۔ اپنے رویے کی وجہ سے بھی میں جتنا تمہارے ساتھ اچھا رہوں گی اتنا ہی میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا رہے گا۔ میں تمہارے ساتھ آج کے بعد کوئی زیادتی نہیں کروں گی۔ تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، اور جتنی جلدی میرے بیٹے کو گڈ نیوز دوگی اتنی زیادہ تمہیں محبت دے گا۔ نائلہ میری بھانجی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ اس نے کبھی مجھے عزت ہی نہیں دی۔ لائبہ بیگم کی بات سن کے وہ شیش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ وہ اتنی جلدی بدل کیسے گئی ہیں۔ اسے ان کے بارے میں کچھ نیک ارادے نہیں لگ رہے تھے، مگر وہ ٹھہری بے وقوف تھوڑی سی ان کی بیٹی کی باتوں میں آ گئی۔ آہستگی سے ان کے سینے سے لگی، میں بہت اکیلی ہوں، بس آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ وہ کہنے لگی، ہاں بیٹا، میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولی، دیکھو کتنا تمہاری تائی جان نے تم پہ ظلم کیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو ساویار نے آنے میں کافی دیر کر دی۔ سیدھا وہ نائلہ کے کمرے میں گیا۔ دیکھا تو نائلہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ آہستگی سے جھک کے نائلہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنائے، اور دوسرے گجرے لے کے وہ رافعہ کے کمرے میں آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ آ کے اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنانے لگا۔ بہت شکریہ۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ ساویار نے اس کے ہاتھوں پہ بنے ہوئے ان نشانات کو دیکھا۔ ہاتھ اپنے لبوں کے قریب لیتا وہاں پہ محبت بھرا مرہم لگانے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ ساویار کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ ساویار نے اس بات میں سر ہلایا، جب میں آپ کو اولاد پیدا کر کے دے دوں گی اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ اس کی بات سن کے ساویار خاموش ہو گیا۔ ساویار نہیں جانتا تھا وہ اس کی بات کا کیا جواب دے گا۔ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، نہ ہی میرے پاس کوئی جواب ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ بس میں چاہتا ہوں تم جلدی سے گڈ نیوز دے دو تاکہ مجھے دوبارہ تمہارے پاس نہ آنا پڑے۔ ساویار کی بات سن کے رافعہ کی آنکھوں میں سے نہ جانے کتنے آنسو نکل کے بے مول ہوئے۔ اپنا آپ ایک دفعہ پھر سے اس شخص کے حوالے کر چکی تھی، مگر اس شخص کے لمس میں، اس کی سرگوشیوں میں، ہر ایک چیز میں محبت واضح ہو رہی تھی۔ وہ بلکنی میں کھڑی باہر کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، ابھی تک اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ لائبہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ آنٹی آپ؟ اس نے لائبہ بیگم کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، ساویار کمرے میں نہیں آیا۔ وہ اب کیوں آئے گا؟ اپنی نویلی دلہن کے ساتھ ہوگا، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ دیکھو بیٹا، بس تھوڑا سا وقت ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، لیکن دیکھنا ساویار صرف تمہارا ہے، کوئی اسے تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ تو وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دیکھنا ایک دن میں اس لڑکی کو نکال دوں گی اس گھر سے، صرف اور صرف تم اس گھر پہ راج کرو گی۔ آنٹی، اگر ساویار نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ اگر اس لڑکی نے بچہ پیدا کر کے دے دیا اور ساویار کو بھی
مجھ سے چھین لیا، تو کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ بس تم اسے اپنی محبت میں جکڑ کے رکھو، اس لڑکی کے ساتھ نارمل ہو جائے گا، دیکھنا ساویار تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا۔ 1 مہینے بعد ہی رافعہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، مگر لائبہ بیگم کہنے لگی، نہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ مگر وہ اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس کرنے لگی۔ صبح صبح اس کا دل خراب ہوا محسوس ہونے لگا، باتھ روم کی طرف گئی، اس کے کھانسنے کی اور وامٹنگ کرنے کی آواز سے ساویار کی آنکھ کھلی۔ ساویار نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، اٹھ کے آیا، دیکھا تو وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ اس کی پشت کو سہلایا، اچانک وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کی باہوں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ رافعہ آنکھیں کھولو۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، مبارک دی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا، اس کی آنکھوں میں چمک واضح ہو گئی۔ ڈاکٹر نے جو گڈ نیوز اسے دی تھی وہ سننے کے بعد تو وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا باپ بننے کی خوشی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سرشار سی لیٹی ہوئی تھی۔ آکی اس کے ہاتھ کو پکڑ کے نرمی سے بوسہ اس کے ہاتھ پہ دیا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا کہنے لگا، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ خبر جس کو سننے کے لیے میرا دل تڑپتا تھا۔ باپ بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جس دن میرا بچہ میری گود میں آئے گا، میں دنیا جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ وہ بے خودی کے عالم میں بول رہا تھا۔ ساویار نہیں جانتا تھا وہ کیا بول رہا ہے۔ وہ لے کے گھر آیا۔ آتے ہی اس نے یہ خبر سب کو سنائی تو سب بہت زیادہ خوش ہوئے، مگر نائلہ کے لبوں پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اسے بازوؤں میں اٹھا کے وہ کمرے میں لے کے آیا، بیڈ پہ لٹایا۔ ڈاکٹر نے بولا ہے نا، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، تمہارے پاؤں بھی نہ زمین پہ لگنے دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، گویا وہ اپنی پہلے والی کی گئی باتیں بھول گیا تھا۔ گڈ نیوز ملنے کے بعد تو وہ اس کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگنے دیتا تھا۔ اس کا خیال رکھنے لگا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ نائلہ کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بلکنی میں کھڑی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ نائلہ نے بہت زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ساویار خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، تم سے اپنی ساری باتیں بھول چکے ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے ساویار۔ ساویار مسکراتا ہوا کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں یہ سب کچھ اپنے بچے کی خاطر کر رہا ہوں، اور جو مجھے تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت نظر آتی ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ وہ ساویار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ ساویار، مجھے تم سے نفرت ہونے لگی ہے۔ تم اس لڑکی کی ہوتے جا رہی ہو، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے ساویار، میں کچھ بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ غصے میں روتے ہوئے ساویار کے سینے سے لگ گئی۔ دیکھو میں کتنے دنوں سے خاموش ہوں، تم میرے حصے کا وقت بھی اس لڑکی کو دے رہی ہو۔ ساویار، میں ایسا نہیں برداشت کر سکتی، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ساویار نائلہ کو اپنی محبت کا احساس کرواتا۔ وہ آج بھی نائلہ سے محبت کرتا ہے، مگر نائلہ نے سوچ لیا تھا وہ مزید برداشت نہیں کرے گی اس لڑکی کو اس گھر میں۔ ساویار کے آفس جانے کے بعد ملازمہ رافعہ کے لیے کھانے کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ ٹرے تیار کر کے ابھی وہ لے جانے لگی، اتنے میں وہاں پہ نائلہ آ گئی، کہنے لگی، ایک کام کرو، یہ پہلے چائے کا کپ صالحہ آنٹی کو دے کے آؤ، اس کے بعد یہ ناشتہ لے کے جانا۔ ٹھیک ہے بی بی جی، یہ کہتے ہوئے وہ چائے والا کپ اٹھاتی صالحہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ جلدی سے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی
وہ میڈیسن دودھ میں ملانی شروع کی۔ دودھ میں ملانے کے بعد چمچ اس نے سائڈ پہ رکھ دی۔ وہ کھانا لے کے اندر کی طرف چلی گئی۔ اب دیکھو میری جان، اب مزہ آئے گا، کیسے تم میرے شوہر کو مجھ سے چھینو گی، اب دیکھا جائے گا۔ ملازمہ نے لا کے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ بہت شکریہ۔ اس کا 7واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اس کی اجلی سی رنگت، چہرے پہ چھائی ہوئی خوبصورتی ساویار کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، سب کی مخالفت کے باوجود اسے ساویار کی اتنی محبت ملے گی۔ وہ جب جب ساویار کی محبت کو محسوس کرتی، اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا وہ ایک یتیم لڑکی ہے۔ اس قدر اسے محبت دینے لگا، اور کبھی کبھی وہ ڈر جاتی تھی جیسے وہ ماں باپ کے بغیر رہی ہے، کہیں اس کے بچے کو نہ ایسے رہنا پڑے۔ اپنے بچے کو بے انتہا محبت دینا چاہتی تھی۔ ہر لمحہ وہ اسے اپنے پاس محسوس کرتی، گھنٹوں باتیں کرتی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگی۔ موبائل اٹھا کے اس نے ساویار کو کال کی۔ ساویار، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ابھی میں نے ناشتہ کیا تو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگ گیا، تو میں کیا آفس سے واپس آ جاؤں؟ نہیں، آفس سے آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بس ویسے آپ کو بتا دیتی ہوں، پہلے بھی فیل ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کے ساویار کہنے لگا، میری جان بس 5 منٹ، میں آفس سے واپس آتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ ساویار پلیز آ جائیں۔ اچانک زیادہ ہونے لگا، موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس کی سسکی نکلی۔ ہیلو ہیلو، تم ٹھیک ہو رافیہ؟ وہ بار بار رافیہ کا نام پکار رہا تھا، مگر دوسری طرف سے رافیہ کی کوئی آواز نہیں آئی۔ موبائل شاید بند ہو چکا تھا، ٹریفک میں وہ پھنس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ رافیہ، وہ ملازمہ رافیہ کو دیکھا ہے؟ وہ سب سے پوچھنے لگا، مگر رافیہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے جا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کمرے کے درمیان میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اپنے پیٹ پہ تھا۔ جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ رافیہ، آنکھیں کھولو۔ 5 منٹ بعد وہ ہسپتال تھا، مگر بے ہوشی کی حالت میں۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی شاید انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا انہیں کچھ ایسا دیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میرا بچہ اور میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، سوری، ہم آپ کے بچے کی جان نہیں بچا پائے، اور آپ اپنی وائف کے لیے دعا کریں، انہیں کچھ نہ ہو۔ اور یہ لمحہ تھا اسے لگا جیسے اس نے سب کچھ کھو دیا ہو۔ اس کے موبائل پہ مسلسل کال آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو سامنے صالحہ بیگم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ صالحہ بیگم اسے فون کیوں کر رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ بیٹا جلدی جلدی گھر آ جاؤ۔ کیا ہوا ہے مما؟ میں ہاسپٹل میں ہوں۔ رافیہ کی کنڈیشن نہیں ٹھیک، رافیہ کے بیبی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ نرمی سے بتا رہا تھا۔ لیکن بیٹا پلیز تم جلدی گھر آ جاؤ، پتہ نہیں نائلہ کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے، پلیز بیٹا جلدی گھر آ جاؤ۔ صالحہ بیگم پریشانی کے عالم میں بولی تھی، کیا ہوا ہے؟ شاید یہ سیڑھیوں سے گری ہے، بے ہوش ہوئی پڑی ہے، جلدی آؤ۔ اور یہ سن کے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ وہاں نرس اور ڈاکٹر کو خیال رکھنے کا کہتے ہوئے گھر آ گیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس پڑی ہوئی تھی، بے ہوش تھی۔ اسے صوفے پہ بٹھایا تھا، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ساویار، میرے پاس رہو، تم ٹھیک ہو نائلہ؟ اس نے نائلہ کی گال کو تھپکا، ساتھ ہی ساتھ وہ ملازمین سے پوچھنے لگا، صبح ناشتے میں
رافعہ کو کیا دیا تھا؟ وہ ملازمین پہ پھٹ پڑا کیونکہ زہریلی چیز ناشتے میں ہی موجود تھی، جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہوئی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، کہیں یہ سب کچھ نائلہ کا کیا ہوا تو نہیں؟ نائلہ کا اتنا پرسکون رہنا، یہ سب کچھ اسے پریشان کرنے لگا۔ وہ حیران ہو گیا، نائلہ کے چہرے پہ چھائے ہوئے رنگ بھی دیکھ رہا تھا۔ نائلہ جان بوجھ کے گری تھی، اتنی زیادہ تو اسے چوٹ نہیں آئی تھی جتنا لائبہ بیگم نے اسے اچانک بلا لیا تھا۔ وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر کہنے لگی، مجھے پتہ نہیں آپ کی پیشنٹ کہاں چلی گئی ہیں، اچانک غائب ہو گئی۔ یہ سن کے تو مزید اس کا دماغ گھوم گیا۔ مطلب کیمرے چیک کروائے جائیں، کیمرے میں دیکھا جا سکتا تھا۔ کوئی ماسک والا آدمی آیا، بازوؤں میں اٹھا کے لے گیا۔ سیکیورٹی کہاں مر گئی تھی، ویل چیئر پہ اسے لے کے جا رہا تھا۔ اس لڑکے کا پتہ کرواؤ جس گاڑی میں ڈالا گیا، اس کی نمبر پلیٹ دیکھ چکا تھا۔ پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا یہ کسی شمس نامی لڑکے کے نام گاڑی ہے، اور اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہ تو اس کا اپنا کزن اسے اٹھا کے لے گیا تھا۔ اس سازش میں کون کون شامل تھا، ابھی تک اس کا مکمل طور پہ دماغ گھوما ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھ کھولی، پورے وجود میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اس نے خود کو بندھا ہوا محسوس کیا تھا، پسینے میں شرابور تھی، اس کے بال اس کے چہرے پہ چپک رہے تھے۔ آنکھیں کھولتے ہی ارد گرد دیکھنے لگی، کون ہو؟ مجھے یہاں کس نے بند کیا ہوا ہے؟ وہ بمشکل بولی تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، اس کا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا، نہ جانے وہ کب سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور شمس کمرے میں داخل ہوا، کہکا لگایا، میں نے بولا تھا نا کہ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت، مگر تم نے تو مجھے دھوکہ دے دیا۔ تم تو اپنے اس کزن کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اچھا ہوا تمہارے کزن کی اس بیوی کے ساتھ مل کے میں نے یہ حشر کر دیا، اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے ہونے لگا، جب پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی، پولیس کی گاڑیوں کی آواز آئی، وہ بھاگنے لگا۔ اتنے میں پولیس اندر آ چکی تھی۔ ساویار پاگلوں کی طرح اس کے پاس آیا، اسے گھورتے ہوئے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو رہی تھی۔ ساویار پاگل ہونے لگا۔ ساویار کو سچ پتہ چل چکا تھا، یہ سب کچھ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ نائلہ تھی۔ نائلہ سے کبھی وہ ایسی گھٹیا حرکت کی امید نہیں کر سکتا تھا جو نائلہ نے حرکت کی تھی۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ساویار کو دیکھا تو ساویار کے سینے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ساویار نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کے پاس ہوں نا میرا بچہ۔ ساویار، ہمارا بچہ، وہ روتے ہوئے ساویار سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، اللہ ہمیں اور دے گا نا۔ روتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ بہتر لے کے بہترین سے نوازتا ہے میری جان، بالکل بھی نہیں رونا۔ وہ محبت سے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ وہ روتی رہی۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے نائلہ کو طلاق دی تھی۔ نائلہ حیران پریشان پاگلوں کی طرح کہنے لگی، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے نائلہ، میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا، تمہیں ویسی محبت دیتا جیسی محبت پہلے دیتا تھا، لیکن جو حرکت تم نے کی اس کی میرے پاس کوئی معافی نہیں۔ تم نے ہمارے بچے کی جان لی ہے، جا سکتی ہو تم یہاں سے، اس گھر میں اور مجھ سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہی، اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ سالیہ بیگم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔
اپنے بیٹے کی حالت دیکھ چکی تھی۔ اولاد کو کھونے کا غم کیسا ہوتا ہے، اس چیز کا صالحہ بیگم کو احساس ہوا تھا۔ وہ بار بار رافعہ سے معافی مانگتی رہی۔ کہیں نہ کہیں ان سب میں بھی شامل تھی، میں بھی تمہاری گنہگار ہوں۔ مگر رافعہ انہیں معاف کر چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ بلکنی میں کھڑی ہوئی تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، محبت سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ یہاں پہ اکیلے کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ بس ویسے ہی۔ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، ایک جہنم سے نکل کے دوسرے جہنم، دوسرے سے نکل کے مجھے جنت میں پھینک دیا۔ وہ اس کے حصار کو جنت کہہ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں جانتا ہوں آپ نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن میں کبھی آپ کو یہ احساس نہیں کرواؤں گا کہ آپ یتیم لڑکی ہیں یا آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں ہوں نا آپ کے لیے، سب کچھ ہوں، آپ کی پوری دنیا ہوں۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی، مجھے آپ کے لہجے سے، آپ کے رویے میں کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ یعنی میں نے ہمیشہ آپ کے پاس محبت دیکھی، آپ تو سراپا محبت و زاویار۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاویار کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی، اور اسے اب احساس ہوتا تھا زاویار کو اولاد نہیں چاہیے تھی، بلکہ زاویار کو تو اس لڑکی کی محبت چاہیے تھی۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ زاویار کہنے لگا، میں نے پہلے بھی آپ سے اولاد کے لیے شادی نہیں کی تھی، بس وہ ایک بہانہ تھا۔ وہ اس کی بات سن کے مسکرا دیتی، ہر لمحہ اس کی محبت میں جیتی۔